نماز قضا کرنے چھوڑنے پر عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے جہنم میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیا چیز لے کے آئی ہے؟ وہ کہے گا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مسلم۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے جس میں سے اسے داخل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو شخص ان میں سے 3 کو پورا کرتا ہے مگر ایک کو چھوڑ دیتا ہے، اسے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچائے گی، یہاں تک کہ وہ چاروں اور عمل کرے: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ مسند احمد۔ جس کی نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کا مال اور گھرانہ تباہ ہو گیا۔ صحیح ابن حبان۔ جس نے کسی شرعی مجبوری کے بغیر 2 نمازوں کو اکٹھا کیا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں داخل ہوا۔ حکیم۔ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی وہ نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کے گھر والے اور مال سب تباہ ہو گیا، اور وہ ہے نماز عصر۔ نسائی۔ جس نے نماز عصر چھوڑ دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور اس کے لیے کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں تھا تو گویا اس کا عمل برباد ہو گیا۔ ابن ابی شیبہ۔ نماز ترازو ہے، جس نے اسے پورا کیا وہ کامیاب ہے۔ بہقی۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت اور علم سے دوستی شیطان کو کھلے طور پر ہرا دیتی ہے۔ جب تم یہ اعمال کرتے ہو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جیسے سورج کے نکلنے کی جگہ ڈوبنے کی جگہ سے دور ہے۔ دہلوی۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ ایک قول کے مطابق بیل جہنم کی ایک باندی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی سخت گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں، اور یہ وادی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ان کو ان کے وقت سے دیر کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کر لے اور گزرے ہوئے اعمال پر شرمندہ ہو تو اور بات ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے اور حدیث شریف میں بھی کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، اس سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ نمبر 3، نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا۔ نمبر 5، جنت میں بنا حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ نماز میں سستی کرنے والے کی محرومیاں اور آفتیں۔ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین نیک لوگوں کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ عرض نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی وہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی، قبر اس پر تنگ ہوگی، یہاں تک اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جو بہت ہی زہریلا ہے، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، جن کی لمبائی کا 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی،
وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے بات کرے گا اور نمازوں کے نہ پڑھنے کے بدلے صبح اور شام تک ڈستا رہے گا، اور جب اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور قیامت دن اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں لکھی ہوں گی۔ پہلی لائن یہ ہوگی، اے اللہ کے حکم ضائع کرنے والے۔ دوسری لائن ہوگی، اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص۔ تیسری لائن ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں، ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، اے نبی اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سے دعا مانگی ہے کہ وہ میرے گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا ہے اور جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اے بدبخت، نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ چنانچہ وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے چل پڑی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والے کو کیوں واپس کر دیا؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ حضرت جبرائیل بولے کہ اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ دعا: اے اللہ، ہم تجھ سے نمازوں کو ان کے صحیح وقتوں میں ادا کرنے کی پابندی سے نماز پڑھنے اور صحیح نماز پڑھنے کی توفیق مانگتے ہیں، اور یہ بھی توفیق مانگتے ہیں کہ نماز کو صحیح قرآن کے ساتھ اور صحیح شرطوں کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، یہاں تک کہ ہماری نمازیں مکروہات سے پاک رہیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کی نماز تھی۔ بے شک اے رب تو مہربان، کریم، رؤوف اور رحیم ہے۔